السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا زر کی رسد کو متاثر کرنے والے عوامل یا متعین کرنے والے عوامل۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا زیر گردش زر جتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے زر کی رسد ہوتی ہے، اعتباری زر، بچتیں، اور اس کے بعد ہے بیمہ کمپنیوں اور بازار حصے۔ ایک اس میں آپ لوگوں کا کویسچن تھا کہ زر کی رسد اور اشیاء کی رسد میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق زر کی رسد اور اشیاء کی رسد میں یہ ہے کہ جو زر کی رسد ہوتی ہے وہ معین ہوتی ہے، وہ 6 مہینے بعد یا سال بعد زر مارکیٹ میں آتا ہے، زر کی رسد آتی ہے، نئے کرنسی نوٹ چھپ کے آتے ہیں۔ جبکہ اشیاء کی رسد مسلسل ہوتی ہے، فلوئنٹ ہوتی ہے، مہینے بعد یا ہفتے بعد اس کی نئی کھیپ آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اشیاء کی رسد ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اشیاء براہ راست استعمال میں آ جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ زر جو ہے وہ براہ راست کھانے پینے کے لیے جیسے کہ استعمال میں نہیں آتا، بلکہ اس کو ہم کسی اور اپنی دوسری طلب کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس زر کی رسد ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اشیاء کی رسد سے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ زر جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بار بار سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے بازار حصص۔ بازار حصص کو ہم اسٹاک ایکسچینج بھی کہتے ہیں، حصص ہم بیسکلی شیئرز کو کہتے ہیں، اور جو شیئر کمپنیز کے ہوتے ہیں یا حکومت کے ہوتے ہیں۔ تو بازار حصص سے مراد کھلے بازار کا وہ عمل ہوتا ہے، اس کو ہم کھلے بازار کا عمل کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو ایک بازار ہوتا ہے جس پہ جو جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھتے بھی ہیں، نیوز میں بھی سنتے ہیں کہ ہمارے جیسے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی زیادہ نیوز ہوتی ہیں کہ جو وہاں لوگ آتے ہیں اور شیئرز خریدے بھی جاتے ہیں اور شیئرز بیچے بھی جاتے ہیں، کمپنیز کے شیئر ہوتے ہیں، تو وہ جتنا آپ کا زیادہ شیئر ہوگا اس حساب سے پروفٹ یا لاس جو بھی کمپنی کو ہو اس میں آپ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے زر کی قدر۔ تو زر کی قدر سے مراد یہ ہے کہ زر کی کیا قدر و قیمت ہے، زر کتنی چیز لے سکتا ہے۔ تو زر بطور اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے اشیاء و خدمات کے لین دین اور قدر و قیمت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ زر کی قدر کی پیمائش اشیاء کی مدد سے لی جاتی ہے۔ ہم اشیاء کو کہتے ہیں کہ کیا مطلب اگر ہم اشیاء کی قدر دیکھیں تو ایک کتاب کی کیا قدر ہے تو وہ 100 روپے ہے، لیکن جب ہم نے زر کی قدر کو ماپنا ہو تو وہ بھی ہم چیزوں میں ماپتے ہیں کہ ایک زر کی اکائی یا 100 زر کے روپے کتنی چیز خرید سکتے ہیں۔ تو زر کی خاص مقدار کے عوض جتنی اشیاء خریدی جا سکتی ہوں وہ زر کی قدر کہلاتی ہے۔ چونکہ زر کی قدر کا انحصار اشیاء و خدمات کی قیمتوں پر ہوتا ہے، اس لیے جب اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کا زر جو ہے، 100 روپے جو زر کی اکائیاں ہیں وہ 1 کلو چیز لیتی ہیں۔ اب بالفرض کریں 1 کلو چاول آ رہے ہیں سپوز، اب جو ہے اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اب زر کی جو اکائی ہے وہ پہلے 1 کلو 10 یعنی کہ 100 روپے جو تھے وہ 1 کلو چاول لے رہے تھے، اب وہ پونا کلو چاول لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو زر کی قدر پہلے سے کم ہو جاتی ہے۔ پہلے 100 روپے 1 کلو قدر تھی، اب 100 روپے میں پونا کلو قدر ہے۔ اس سے جب اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے اور قیمتیں گرنے سے زر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح زر کی قدر اور قیمتوں میں معکوس تعلق پایا جاتا ہے، یعنی کہ الٹ تعلق پایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر زر کی قدر سے مراد ہے کہ زر کی وہ قوت خرید جس کے بدلے وہ دیگر اشیاء کی جتنی مقدار حاصل کرنے یا خریدنے کی قوت یا صلاحیت رکھتی ہے، یعنی کہ زر سے مراد زر کی قوت خرید ہے کہ زر جو ہے وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے۔ زر کی قدر سے مراد قوت تبادلہ یا قوت خرید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو سیب کی قیمت 50 روپے ہو تو 50 روپے کی قدر 1 کلو گرام سیب ہے، اور اگر سیب مہنگے ہو جائیں تو 50 روپے کے وہ صرف آدھا کلو سیب آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زر کی قدر پہلے سے کم ہو گئی ہے، پہلے 50 روپے کے کلو سیب تھے، اب 50 روپے کے آدھا کلو سیب ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اگر قیمتیں کم ہو جائیں، 50 روپے کے 1.5 کلو سیب ملنا شروع ہو جائیں تو زر کی قدر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، زر پہلے سے زیادہ چیزیں خریدنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو مذکورہ بالا مثال سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب اشیاء کی قیمتیں گرتی ہیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور جب اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے نظریہ مقدار زر۔
یہ جب ہم زرعی معاشیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس نظریہ مقدار زر ایک مرکزی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نظریہ مقدار زر ارونگ فشر نے پیش کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، وہی جو پیچھے ہم چیز پڑھ کے آئے ہیں کہ جب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ زر کی رسد بڑھتی ہے، زر کی مقدار بڑھتی ہے، تو زر کی قدر پہلے سے کم ہو جاتی ہے۔ اب نظریہ مقدار زر ہمارے پاس ہے کہ زرعی معیشت میں زر کی رسد قیمتوں کے معیار اور زر کی قدر کے مابین ایک مخصوص تفاعلی تعلق قائم ہے، کیونکہ جب ملک میں زر کی مقدار میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ساتھ ہی اشیاء کی قیمتیں بھی متاثر ہوتی۔ اگر زر کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو معاشرے میں زر کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر زر کی مقدار کم ہوئی ہے تو چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے جب زر کی مقدار بڑھے گی تو زر کی قدر کم ہو جائے گی، جب زر کی قدر کم ہوگی تو مقدار کم ہوگی تو زر کی قدر بڑھ جائے گی۔ پروفیسر ٹازک نے زر کی مقدار، قیمتوں کے معیار اور زر کی قدر کے باہمی تعلق کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر ہم کسی معیشت میں زر کی مقدار کو دگنا کر دیں تو اس کی قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ کو میں کافی جب سے ہمارا یہ زر کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے بتا رہی ہوں کہ پہلے ہمارے پاس ہماری اکانومی میں اتنا پیسہ نہیں تھا۔ آپ اپنے پیرنٹس کی بات کریں تو انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شاید 1000 روپے کا نوٹ نہ دیکھا ہو۔ اب اگر مارکیٹ میں نوٹ زیادہ آ گئے ہیں، زر زیادہ آ گیا، آپ کے پاس زر زیادہ ہے، تو آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ یہ جو آپ کے پاس چیزوں کی قیمتیں ہیں یہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ پہلے جو چیز اب 100 کی ہے تو آپ دیکھیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کو بتائیں گے یہ 5 یا 10 روپے کی تھی ہمارے ٹائم پیریڈ میں، یا 20 روپے کی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ اگر زر کی مقدار دگنی کر دی جائے تو قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں، جبکہ زر کی قدر نصف رہ جاتی ہے، اور اسی طرح اگر زر کی مقدار نصف کر دی جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں اور قدر دگنی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ اب مساوات تبادلہ، اب ارونگ فشر نے جو مساوات کی ہے، جو نظریہ کو ڈیفائن کیا ہے 1911 میں، اس کا مساوات ہے ہمارے پاس PT = MV + M-V'۔ اب قیمتوں کے تعین کے لیے اس مساوات کو معیاری یعنی کہ PT ہے، تو اگر ہم نے صرف اس کو قیمت کے لیے سالو کرنا ہے تو T جو ہے وہ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو آ جائے گا MV + M-V'/T۔ P ہمارے پاس ہے قیمتیں، T ہمارے پاس ہے ٹرانزیکشنز یعنی کہ اشیاء و خدمات کی مقدار، M ہمارے پاس ہے منی زر کی مقدار، اور V ہے ویلوسٹی زر کی رفتار گردش، M' ہمارے پاس ہے اعتباری زر، اور V' ہے ہمارے پاس زر اعتبار کی گردش۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ زر کی گردش ہے تو زر اعتبار بھی تو گردش کرتا ہے نا، ایک دن میں ایک چیک تو 10-15 دفعہ بھی گردش کر سکتا ہے۔ PT سے مراد زر کی طلب ہے، یعنی کہ زر کی طلب ہم کیوں کرتے ہیں، تو سمپل سی چیز ہے، جتنی کسی بھی ملک میں اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں اس کی قیمتوں جتنی قیمتیں ہوں گی اسی حساب سے ہم چیزوں کو پیسے جو ہیں وہ کریں گے۔ اگر تو قیمتیں زیادہ ہیں تو آپ زیادہ پیسے طلب کریں گے اپنے پاس رکھنے کے لیے زر، اور اگر چیزوں کی قیمتیں کم ہیں تو کم جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس لیے PT سے مراد زر کی طلب ہے، اور MV + M-V' سے مراد زر کی رسد لی جاتی ہے، اور یہ کل زر کو ظاہر کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم یہاں سمپل MV سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمپل MV لے لیں تو P = MV/T ہے۔ اب ہے ارونگ فشر نے مساوات کی وضاحت کرتے ہوئے اشیاء و خدمات کی مقدار T اور V کو معین ثابت کیا ہے، یعنی کہ گردش کو معین ثابت کیا ہے۔ یہاں چونکہ ہم لوگ صرف بات کرتے ہیں چیزوں کی قیمتوں کی اور زر کی قدر کی، تو لہٰذا ہم نے باقی دو چیزیں جو ہیں وہ معین فرض کر لی ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے۔ اب ہمارے پاس ہے کہ فشر کے مساوات تبادلہ میں فرضی قیمتیں درج کر کے زر کی قدر کو جانچا جا سکتا ہے، جیسا کہ M اگر ہمیں یہ گیون ہے کہ M جو ہمارے پاس منی ہے، زر کی مقدار ہے وہ 200 ہے، ویلوسٹی 3 ہے، یعنی کہ ایک دن میں ایک جو کرنسی نوٹ ہے وہ 3 ہاتھ بدلتا ہے، اور T ہمارے پاس یعنی کہ اشیاء و خدمات کی مقدار 30 ہے، تو اس سے ہمیں قیمت نکالنی ہے کہ قیمت کتنی ہوگی، تو آپ MV/T کے فارمولا میں ان تمام چیزوں کو پٹ کر دیں تو آپ کے پاس قیمت
20 रुपये आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अजम्पशन बनाई है कि जब कीमतें दुगनी हो जाती हैं या कीमतें निस्फ़ हो जाती हैं तो ज़र की कदर पे क्या असर पड़ता है। अब अगर हम इस मुसावात में तब्दीली कर दें, जो ज़र की मिकदार है उसको हमने आधा कर दिया, 100 कर दिया, वेलोसिटी 3 है, ट्रांजैक्शन भी 30 है। तो जब हम इसके हिसाब से देखेंगे तो देखिए ज़र की जो कीमतें, जो चीज़ों की कीमतें हैं वो भी कम हो गई हैं। और इसी तरह अगर ज़र की मिकदार को दुगना कर दें तो कीमतें भी दुगनी हो जाती हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये जो मुसावात हैं ये भी आपने बना के तो मुझे बताना है कि कितनी कितनी है, और इसमें जो आपने ये लिया है M और V और T, ये आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। ये वाली वैल्यूज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फिर आपने जो ज़र है उसको डबल करना है, फिर ज़र को हाफ़ करना है, तो फिर आपने ये मुसावात बना के तो मुझे पिक सेंड करनी है। तो तमाम लोग जो 81 है, 26 है, उसके अलावा जो काफ़ी सारे और भी हैं बच्चे जो पार्टिसिपेट, 56 है, उसके अलावा 86 हैं। तो ये तमाम बच्चे जो डेली अपनी अटेंडेंस भेजते हैं तो उन तमाम लोगों का ये काम आ जाना चाहिए। अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें और एक ही पेज पे इसको लिखें और अपनी तरफ से वैल्यूज़ लें। आप 50 ले लें, आप 1000 ले लें, तो आपने वो चीज़ें मुझे लिख के दिखानी है, भेजनी है। बाकी हम इसके मफरूज़ात वगैरह कल करेंगे। ये निस्बतन इम्पॉर्टेंट भी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और वैसे भी इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम फिर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।